الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو واجب الاحترام معزز سامعین کرام آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے آپ بھی نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے قرآن کریم کا موضوع بندوں کی اصلاح ہے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے کتاب نصیحت ہے اس میں درس ہے عبرت ہے نصیحت ہے واعظ ہے
اصلاح ہے کہ انسان اس کائنات میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر کیسے رہے، اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قرآن دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں اپنے بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف انداز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر اللہ کے ہی بندے بن کر رہیں، اللہ کی مخلوق اللہ کی فرما بردار بن کر رہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے والے اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں۔ اور جس نے قرآن کریم سے یہ درس لیا، یہ سبق لیا، یہ اصلاح حاصل کی، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے عزت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عزت ہے۔ نمبر ایک، سمجھانے کا قرآن کریم میں جو انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے اوپر نوازشیں، احسانات، انعامات کا ذکر ہوتا ہے تاکہ بندے کا دل نرم ہو اور یہ شکر گزار بن جائے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا، اے لوگو تم سب کا خالق اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تمہارے لیے زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، تمہارے لیے سبزیاں، ترکاریاں، خوراک، گندم، اناج، پانی، جانور، گوشت، تمہاری ضروریات کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ جا بجا اکثر صورتوں میں، اکثر باروں میں اسی چیز کا بیان ہے۔ مقصد اصلاح ہے تاکہ بندے کے دل میں یہ خیال ہے، یہ سب کچھ جب اللہ میرے لیے کر رہا ہے تو مجھے بھی اللہ کے لیے شکر گزاری، فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اور ایک اور بہترین انداز اختیار فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے شکر گزار بن گئے، فرما بردار بن گئے، تو ان کو اللہ نے کتنا کچھ نوازا۔ ان کے لیے پھر انعامات، برکتیں، عزتیں، شرف اور ان کے اوپر اللہ کی نوازشات کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ شکر گزار بن جاؤ، دنیا میں بھی انعامات ملیں گے۔ اور پھر جن لوگوں نے ناشکری کی، اپنی مرضی، اپنے من، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کریم نے ایک یہ انداز بھی اختیار کیا ہے، ان کے انجام کا ذکر کیا۔ دیکھو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، ان کا انجام کیسے؟ مقصد اصلاح ہے۔ کہیں شکر گزاری کے جذبات پیدا کر کے، شوق دلا کر، کہیں ڈرا کر۔ دیکھو دونوں راستے ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، فائدے والا بھی ہے گھاٹے والا بھی ہے۔ اس راستے پہ چلو، یہ بہترین راستہ ہے، کامیابیوں کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ نہ چلو، جو اس راستے پہ ناشکری، نافرمانی، کفر اور سرکشی والے راستے پہ چلے ہیں، ان کا انجام دنیا نے دیکھا ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، وہ داستانوں میں آ گیا ہے، وہ کہانیوں میں آ گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اصلاح۔ اللہ کے بندے اللہ ہی کے بندے بن کے زندگی گزاریں، اللہ کے ہی شکر گزار بن کے زندگی گزاریں۔ کہیں شوق بڑھانے کے لیے، کہیں ترغیب دلانے کے لیے مختلف اندازوں میں کبھی بندے کو جھجوڑا بھی گیا ہے۔ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری نظروں میں اتنی بڑی ہستی کا کوئی وقار نہیں،
ما قدراللہ حق قدرہ، کیا ہو گیا لوگوں کو اللہ کا قدر نہیں کر رہے جس طرح اللہ کا قدر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے پاس کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم مالک کے سامنے غراتا ہے؟ کوئی وجہ تو بتا، کوئی عذر تو بتا، کوئی تک تو بتا، تم مالک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مالک کے مقابلے میں کھڑا ہونے پہ مجبور کیا ہے، تجھے سرکش بنا دیا ہے؟ تیرا مالک کہتے یوں کر، تو کہتے میں نہیں کروں گا، تیرا مالک کہتے یوں نہیں کرنا، تو اکڑ جاتے کروں گا۔ کون سی چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جھنجھوڑا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں پھر رہے؟ انا تصرفون انا توفقون، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کن منزلوں کے راہی بن چکے ہو؟ کن راستوں پہ چل رہے ہو؟ آؤ اپنے رب کی طرف، واللہ یدعو الی دار السلام، وہ محبت کرنے والا رب تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، چھوڑ دو نافرمانیوں کو، چھوڑ دو ناشکریوں کو، چھوڑ دو سرکشیوں کو، چھوڑ دو بغاوتوں کو، تمہارا رب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول کر تمہیں بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ مختلف انداز، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے۔ انسان کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور کہیں مختلف انداز میں ایک انداز یہ بھی دے دیا سمجھانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کہ دنیا کے پیچھے چل کر لوگوں تم آخرت سے غافل ہو گئے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا زمان ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے دوستوں میں، تمہارے جاننے والوں میں کئی سارے لوگ ہیں جو اپنے پروگرام ادھورے چھوڑ کر چلے گئے، جو اپنے کام پورے نہیں کر سکے، اپنے مشن پورے نہیں کر سکے، حالانکہ اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال لگا دیے، مشن پورا نہیں ہوا، پروگرام پورا نہیں ہوا، دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسی کا نام ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کسی وقت بھی موت آ جائے، سارا کھیل ختم، سوئچ آف ہونا ہے نا، پھر پروگرام رہ جائیں گے، مارکیٹیں ادھوری رہ جائیں گی، ڈگریاں ادھوری رہ جائیں گی، دنیا کا سارا مال ادھر رہ جائے گا۔ جس طرح دنیا میں خالیات آیا تھا، خالیات اس کو جانا پڑے گا۔ اتنی محنتیں کی، کہاں گئی محنت؟ بندہ کہتا ہے میں نے بہت کمایا ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، بڑا ٹائم دیا، دن رات ایک، لیکن آخر میں مجھے کچھ وصول نہیں ہوا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہی دھوکہ ہے، جو کام میں نے کرنا تھا میں نے کیا نہیں، دنیا کی خاطر میں نے کیا کیا پاپڑ بیلے، کیا کیا میں نے قربانیاں دی، میں نے وقت دیا، میں نے پیاروں کو چھوڑا، میں نے نیند کو قربان کیا، لیکن آخر میں مجھے دھوکہ ملا۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگوں دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ نہ سمجھو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، آخرت باقی بھی رہنے والی ہے، ہمیشہ بھی رہنے والی۔ مختلف انداز میں اصلاح کہ اللہ کے بندو حقیقت میں اللہ کے بندے بن جاؤ۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ایک اور انداز حساب کی فکر دلائی۔ دنیا میں ہر بندے نے حساب دینا ہے،
اسی طرح آخرت میں بھی ہر بندے نے حساب دینا ہے، جس نے جو کیا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا لوگوں کی غفلت کا یہ عالم ہے، حساب کتاب کا دن قریب آ چکا ہے، یہ منہ موڑے ہوئے۔ جس طرح کوئی طالب علم امتحانات کے نزدیک کرکٹ کھیل رہا ہو، ہاکی کھیل رہا ہو، پہلوان بھی لنک کر رہا ہو، کہا جاتا ہے اس کا حساب قریب ہے اور یہ غفلت میں پھر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہیں اس انداز میں بندے کو جھنجھوڑا اصلاح کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تمہیں مال کی کثرت نے، مال زیادہ جمع کرنے کے شوق نے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہر بندہ 99 کے چکر میں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنی جائیداد ملا، اچھا کھانے پینے کے باوجود، ایک موٹی رقم سیونگ کے باوجود بھی بندے کا حرص ختم نہیں ہوتا، اور بنا لوں اور بنا لوں۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا مال کی کثرت کی ہوس، لالچ اور شوق نے تجھے تیری اہم ذمہ داریوں سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ موت کے فرشتے سے ملاقات ہو۔ اب کیا کرے گا؟ اب وقت ختم، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آج غفلت کی جو وجوہات ہیں یہی ہیں، یا مال کی وجہ سے غافل ہو گیا، یا اولاد کی وجہ سے غافل ہو گیا، اپنے فرائض واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ، یا مال بن گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی، بیوی بچے بن گئے، مصروفیات۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر اس غفلت کا تم شکار ہو گئے، تم سے بڑا کھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے شکر گزار ہے، فرما بردار ہے، جو قرآن سے اصلاح حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار شکر گزار ہیں۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، جنہیں رب کی قدر پہچانی ہے، ان کا کاروبار، ان کی مصروفیات، ان کی دنیا کی روٹین، ان کی اولاد، ان کا مال، ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ وہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں لیکن سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، جنت کے راستے پہ چلتے ہیں، شکر گزاری کے راستے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اب کاروبار ختم، اب دنیا کے دندے ختم، اب میرے مالک کی طرف سے بلایا گیا ہے، مسجد جاؤں، یہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے کاروباری اور تاجروں کے بارے میں فرمایا یہ وہ کاروباری آدمی ہے جن کی تجارت میں کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قرآن کریم میں رب العالمین نے مختلف انداز میں بتایا، کچھ قوموں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے ناشکرے بن گئے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، پھر ان کے اوپر اللہ کے عذاب ہے، اللہ نے ان کو ملیم میٹ کر دیا۔ مختلف انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں ان بستیوں کا، ان بستیوں کے رہنے والے لوگوں کی تباہیوں کا ذکر کیا۔ ڈر جاؤ، اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے، اس مالک سے تمہیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں مختلف انداز میں بلایا گیا انسان کو، انسان تو غفلت میں پھر رہا ہے،
تو کیا سمجھتا ہے اس دنیا کی زندگی؟ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ یہ دنیا میں زندگی گزار اس طرح کہ رب العالمین کا تو فرما بردار اور شکر گزار بن جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے شکر گزار بن جاؤ۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے پیاروں کو، اپنے فرما برداروں کو عذاب دوں۔ کتنی محبت ہے اللہ کے کلام میں، کتنا پیار ہے اپنے بندوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی الجنہ یدعو الی دار السلام۔ آؤ میرے بندو جنت لے لو، سلامتی والے گھر کے وارث بن جاؤ۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اپنی اصلاح کر لو، میں تمہیں جنت دے دوں۔ جا بجا قرآن پاک میں بیان۔ انسان ہے جو اصلاح نہیں کرتا، سننے کے بعد ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا، لیکن یہ پچھتائے گا پھر ایک وقت آئے گا۔ آج موقع ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی لائن سیدھی کرنی چاہیے۔ نا شکری، نا فرمانی، گناہ، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا، حق والے کا حق نہ دینا، حقوق و فرائض میں کوتاہی کرنا، اس گندے راستے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت ہی مختصر زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت موت آ جائے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے، لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ انداز بھی اختیار کیا ہے کہ موت کا تذکرہ کیا، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے میں نے یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے والے جتنے بھی آئے، ایک نہ ایک دن ان کو دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کوئی اللہ کا پیارا تھا، اللہ کا نبی تھا، رسول تھا، پیغمبر تھا، نیک تھا، گناہگار تھا، آیا اپنا وقت پورا کر کے چلا گیا۔ ہمارے لیے قرآن کریم میں اللہ نے ایک نہیں کئی انبیاء کی وفات کا ذکر کر کے بتا دیا۔ جب میرے پیارے ہمیشہ نہیں رہے تو پھر کون رہ سکتا؟ جب یہ حقیقت ہے کہ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جتنا کما لو، جتنا ہنڈا لو، جتنا بنا لو، جتنا وقت گزار لو، جتنی ڈگریاں کما لو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے موت پورے وقت پر آ کر رہے گی۔ پھر غفلت تو بنتی نہیں ہے، پھر سستی کے لیے تو وقت بنتا ہی نہیں ہے، پھر غفلت کے لیے تو ٹائم بچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ آج سنتے ہیں بس اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا میں غفلت میں زندگی گزارنے والے، جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، شکر گزاری نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، والدین کی خدمت نہیں کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، حق والے کو حق نہیں دیا، دوسروں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، سارے کشی نافرمانی کی زندگی گزارنے والے دنیا میں واعظ بھی سنتے رہے، جب ان کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا پھر کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم دنیا میں غور سے سن لیتے، عمل کر لیتے، کاش جب ہمیں دنیا میں واعظ و نصیحت کی جاتی تھی سنتے، اپنے عقل میں بٹھا ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم جہنم کی چکی میں نہ پستے، آج جہنم کی آگ میں نہ جلتے، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج وقت، آج اپنی اصلاح کر لیجئے، آج اپنے مولا کو راضی کر لیجئے۔ اس لیے میں نے موضوع رکھا ہے میرے بھائیو دوستو،
اب نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے؟ ایک آج کل کی انسانی تاریخ میں جو موجودہ وقت جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، بڑا ہنگامی وقت ہے، بڑا آزمائش کا وقت ہے، پوری دنیا جام ہوئی پڑی ہے، دیکھتے نہیں۔ اللہ، کبھی سنا تھا تاریخ میں کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف رکا ہوا ہے، حج رکا ہوا ہے، عمرہ رکا ہوا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کے خانہ کعبہ جا کے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی رکا ہوا ہے۔ مساجد میں نماز با جماعت کا سلسلہ رکا ہوا ہے، عبادتیں موقوف ہوتی نظر آ رہی ہیں، ہر طرف پوری دنیا میں فتنہ ہے، فساد ہے، وبال ہے، خوف ہے، موت ایسے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، ہر بندہ خوف کی عالم میں ہے۔ کبھی کسی رشتہ دار کی فوتگی کی اطلاع آ جاتی ہے، کبھی کسی بھائی کی اطلاع آ جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں ایک گلی میں آج فوتگی ہوئی ہے، دوسری میں کال ہو گئی ہے، سن کر سینکڑوں لاکھوں کروڑوں میں لوگ مر رہے ہیں، میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، امن ختم ہو گیا ہے، خوشحالیاں ختم ہو گئی ہیں، کاروبار بند ہو گئے، دنیا میں فساد ہی فساد نظر آتا ہے، بے چینی بے قراری نظر آتی ہے۔ ان حالات میں بھی اگر میرے بھائیو توبہ نہیں کرو گے تو کب توبہ کرو؟ ان حالات میں بھی اپنے روٹھے رب کو نہیں مناؤ گے تو کب مناؤ؟ ان حالات میں بھی رب کے سامنے نہیں جھکو گے کب جھکو گے؟ ان حالات میں بھی اگر اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ان حالات میں بھی اپنی لو کو مالک سے نہیں لگاؤ گے تو کب لگاؤ گے؟ ان حالات میں بھی نماز میں سستی سے توبہ نہیں کرو گے تو کب جھکو گے؟ ان حالات میں قرآن سے پیار نہیں ڈالو گے، قرآن سے محبت نہیں بڑھاؤ گے، کس وقت کا انتظار ہے؟ کب اپنے آپ کو بدلو؟ ان حالات میں بھی اگر حق والے کو حق نہیں دو گے پھر کس وقت کا انتظار ہے؟ ان حالات میں بھی اگر روٹے بہن بھائیوں کو نہیں مناؤ گے، صلح نہیں کرو گے پھر کب کرو گے؟ ان حالات میں بھی اگر دل صاف نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ان حالات میں بھی نماز کے پابند نہیں بنو گے تو کب بنو گے؟ ان حالات میں بھی بوڑھے ماں باپ کو رلاؤ گے، ان کو راضی نہیں کرو گے، کب کرو گے؟ ان حالات میں بھی حلال حرام والا معاملہ درست نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ان حالات میں بھی غریب پر ظلم بند نہیں کرو گے، کب کرو گے؟ کب اس راستے پہ چلو گے جب موت کے فرشتے سے ملاقات ہوگی پھر تو موقع نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے۔ آج بتا کل قیامت کا دن ہوگا، ناکام حسرتیں ہوں گی، ناکام حسرتیں، رونا دھونا چیخنا چیخنا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس وقت یہ بندہ، یہ عورت، یہ مرد، ابن آدم رو رو کے کہیں گے کاش دنیا میں رسول اللہ کے راستے کو میں اختیار کروں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش گندے لوگوں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، رب کے نافرمانوں کو اپنا دوست نہ بناتا، رب کے باغیوں کی محفلوں میں نہ چاہتا۔ فلاں کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا، فلاں کے صحبت نے مجھے برباد کر دیا، فلاں چیز کے شوق نے مجھے برباد کر دیا،
دنیا کے مال کو جمع کرنے کے شوق نے مجھے برباد کر دیا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میرا مال مجھے ہلاک کر گیا، میری غفلتیں مجھے لے ڈوبی، میرے عہدے نے مجھے بدمست بنا دیا تھا، میری دولت نے مجھے سرکش بنا دیا. یا لیتنی کنت ترابا، آئے افسوس میں مٹی ہو جاتا، آج حساب تو نہ دینا پڑتا. یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا میرے نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. میں تو سمجھتا تھا یہ جگ مٹھا اگلا کہ مٹھا، یہاں تو سارے کا سارا ریکارڈ موجود، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی موجود ہے. مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا میرے نام ہے. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائے گا یہ تیرا رجسٹر ہے، خود پڑھ لے کیا کرتا رہا ہے، خود اپنا حساب. آج میرے بھائیوں میری بہنوں وقت ہے، بہت مختصر زندگی ہے. دنیا کے اندر اتنا دل لگانا چاہیے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، اور پھر آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں عارضی ہیں، لیکن جس کے بارے میں کہہ دیا جائے گا فرشتوں اس کو جہنم کے حوالے کر دو، اس کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اپنی اصلاح آج موقع ہے، آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. ہم نے کتنے سال زندگی گزار لی ہے، اب پتہ نہیں آگے کتنا وقت ہے. اللہ کی مہربانی دیکھیے، زندگی کے کسی حصے میں بھی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے. وہ 100 سال کا گناہگار ہے، توبہ کے اوپر قائم ہے، اللہ پچھلے گناہ پوچھتا نہیں. فما فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ اگر اپنی توبہ میں پکا رہتا ہے، اس کے پہلے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. آ جاؤ، اپنی بدلو گے تو کب بدلو گے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر مشکل وقت آیا، عذاب آنے والا تھا. سب لوگ آ گئے میدان میں، استغفار کی، معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی. اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. عذاب ٹلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. آج دیکھو کرونا وائرس کی وجہ سے کتنا دنیا پریشان ہے. کوئی کہتے ہیں ویکسین لگوا لو، کوئی کہتے ہیں یہ کر لو، کوئی کہتے ہیں یہ کر لو. اصل علاج کیا ہے؟ روٹھے رب کو مانو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر اللہ تمہیں بڑے عذابوں سے بچانا چاہتا ہے. لوٹ آؤ، بدل آؤ. تمام پریشانیوں کا ایک علاج ہے توبہ، اور توبہ اجتماعی توبہ. ایسے نہیں، کتنے لوگ ہیں جو غلط کاروبار کرتے تھے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کرونا ختم ہو پھر ہم وہی غلط کام شروع کریں. ایسے ہے یا نہیں؟ برے کاموں والے بیٹھے ہیں انتظار میں، کرونا ختم ہوگا پھر وہی کام کریں گے. حالات بہتر ہوں گے پھر وہی شرابیں بیچیں گے، پھر وہی حرام خوریاں کریں گے، حرام کاریاں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مسلمان ہو، اجتماعی طور پہ توبہ کرو، چھوڑ دو رب کے ساتھ وفا. لعلکم تفلحون، قرآن کہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ.
اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر زندگی میں وقت ہے آج ہم سچے دل سے توبہ کر کے باقی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس زندگی میں بھی اللہ سکون عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا۔ جو رب کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قبرستان میں پڑے ہیں، وقت نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو اپنے چہروں کو رسول اللہ کی سنت سے سجانا چاہتے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، اب موقع نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو حقداروں کا حق دینا چاہتے ہیں، دنیا میں غفلت میں رہے لیکن اب وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں قبروں میں پہنچ کر ان کا دل چاہتا ہے کہ اب روٹے رب کو منا لیں، اب وقت نہیں ہے۔ وقت توبہ کا اس وقت تک ہے جب انسان کی سانس چل رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا، سانس ہے تو چانس ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غفلت میں زندگی گزاری اور وہ اب چاہتے ہیں موت کے بعد ہماری صلح ہو جائے، ہمیں موقع مل جائے، ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ قرآن پاک نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مجھے تھوڑا سا مہلت دے دی جائے، تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، تھوڑا ٹائم دے دیا جائے، میں نیکوکار بن جاؤں۔ کل کی بات ہے، رمضان شریف کا پہلا جمعہ اور آج آخری جمعہ۔ ایسے وقت گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ آخری جمعہ بھی بتا رہا ہے جو آتا ہے اس نے جانا ہے، اور آنے والا اتنا جلدی چلا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس کا آغاز ہے اس کا اختتام ہے، اس لیے میرے بھائیو ہم سب کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس کا اختتام ہونا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر گزار، فرما بردار، رسول اللہ کا تابعدار، دین کا پابند بن کے زندگی گزاریں تاکہ ہم سب کا خاتمہ اور انجام اچھا ہو، اور ان حالات کو سامنے رکھ کے اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ صحت ہوگی تو نمازیں ہوں گی، صحت ہوگی تو حج عمرے ہوں گے، صحت ہوگی تو باقی معاملات ہوں گے، حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی۔ اس لیے فاصلہ برقرار رکھیں، اور اسی طرح جو بیمار ہیں، کھانسی نزلہ زکام والے ساتھی ہیں، ان کی طبیعت میں کچھ کمزوری ہے، ماسک لگائیں، فاصلہ رکھیں، جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارا دینی فائدہ ہے، یہ ہمارا آخرت کا فائدہ ہے۔ دیکھیں بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، حج رک سکتا ہے، عمرہ رک سکتا ہے، مساجد میں اعتکاف رک سکتے ہیں، تو کیا ہم ہاتھ ملانے سے نہیں رک سکتے؟ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہنگامی حالات میں، اور حفاظت کے لیے ایمان صحت کی کوشش کرے، مسافے سے اجتناب کریں، منہ سے سلام کر لیں، ہاں دل میں محبت ہونی چاہیے، دلوں کو صاف رکھیں۔ جتنے مریض اس وبا میں فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں، اور جو متاثر ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنی حفاظت کے لیے، عالم اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں، اور خاص طور پر صبح اور شام کی جو مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جن کی وجہ سے بندہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے اثرات سے، نقصانات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ دعائیں تمام بھائی بھی پڑھیں، تمام بہنیں بھی پڑھیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ جب کوئی
اپنے باپ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تو والدین سے کئی درجے محبت کرنے والا ہے۔ جب کوئی اپنے مالک سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تو کتنا بڑا کریم مالک ہے، تو وہ پھر اس کے لیے مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تو صفت ہی ہے کان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ہماری مسجد میں انشاءاللہ نماز عید الفطر 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ نماز عید الفطر انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ ماشاءاللہ سال بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کیا کریں، کہ اللہ کا گھر ہے اور آپ کے لیے ایک سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک اچھا سا کام جس کی آپ ابتدا کریں کہ اس مسجد کے ساتھ ماہانہ آپ معاون بن جائیں۔ ہر مہینے آپ کی جو آمدنی ہے اس میں سے 500 1000 حسب توفیق آپ ایک رسید بنوا لیں اور اس مسجد کے معاون بن جائیں۔ اسی حالت میں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کے گھر کا مستقل معاون تھا، جس طرح اپنے گھر کے لیے کماتا تھا اسی طرح اللہ کے گھر کے لیے کماتا تھا۔ تو جن بھائیوں نے اپنا ماہانہ فنڈ کے لیے رسیدیں نہیں بنوائیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ملیں اور اپنے نام لکھوائیں۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا دانہ دے اللہ وہ پہاڑ بنا دیتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس سعادت میں سب ساتھی شامل ہوں، ماہانہ مسجد کے ممبر معاون بنے۔ اللہ پاک آپ سب کی خصوصی امداد کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ویسے بھی باقی کام کر رہے ہیں تو اسپیشل جو سالانہ فنڈ ہوتا ہے مسجد کے اخراجات کے لیے، اس کے لیے بھی آپ حسب توفیق لازمی یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے، اس میں آپ لازمی آج آپ نے خصوصی تعاون کرنا ہے تاکہ اس رمضان میں بھی لکھا جائے کہ آپ نے اللہ کے گھر کے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، ہمارا مالک تو بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ ان کو بڑھا بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت و خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ مجھے بھی یاد ہے یہ میں اپنی طرف سے آغاز کر رہا ہوں، بسم اللہ، یہ میری طرف سے اسپیشل تعاون ہے، باقی آپ ساتھیوں نے انشاءاللہ نماز کے بعد تعاون کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔